ہوں، پھل بھی پڑے ہوں، ہر طرح کی چیز پڑی ہو، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی جیب گرم ہونی چاہیے. جاتے ہوئے انہوں نے خرچی ضرور مانگنی، اور جب آپ دے دیں چاہے 10 روپے بھی دے دیں تو خوش ہو جائیں گے. تو اس لیے بچے نے کہا امی نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا. اب ماں کو اپنے بچے کے مزاج کا بھی پتہ ہونا چاہیے. سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر بچے کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا. بچوں کے مزاج مختلف ہیں، ان کے انداز مختلف ہیں، لہٰذا جیسا اس کا مزاج ہو والدین کو ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اب ماں کو پتا تھا کہ میرا بچہ شکر پسند کرتا ہے، تو کہا بیٹا جب تو نماز پڑھے گا نا تو اللہ تجھے شکر عطا فرمائے گا. اس نے کہا اچھا یہ تو کام ہی بڑا اچھا ہے. اب ماں باقاعدہ اس کو وضو کرواتی ہے اور پھر اس کے لیے مصلی بچھاتی ہے. جب وہ مصلی پہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر چپکے سے اس کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا بھی رکھ دیتی ہے. جب بچہ نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ پڑیا نکالتا ہے اور شکر کھا جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اگلی نماز کی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ جب دوبارہ نماز پڑھوں گا اللہ پھر مجھے شکر عطا فرمائے گا. اب دیکھیں کتنی محنت ہے کہ اس کو وضو کروانا، اس کے لیے مصلی بچھانا، پھر اہتمام سے شکر کا اس کے لیے اہتمام کرنا. تو یہ مسلسل ماں محنت کر رہی ہے. ایک دن ایسا آیا کہ بچہ مصلی پہ چڑھ گیا اور گھر میں شکر دستیاب نہیں. اب ماں پریشان ہو کے بیٹھ گئی. ادھر بچہ جب مصلی پہ سر رکھتا ہے سجدے میں، ادھر ماں بھی سجدے میں سر رکھ دیتی ہے اور پھر دکھے ہوئے دل سے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہے مالک میں نے اس کو تیری چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے شکر کا لالچ دیا تھا، آج اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، کہیں یہ میرا راز کھل نہ جائے، یہ راز ہی رہنے دیا جائے. دل سے نکلی ہوئی آواز اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. پہلے بچہ مصلی اٹھاتا تھا اسے شکر کی ایک پڑیا ملتی تھی، آج بچے نے مصلی اٹھایا نیچے شکر ہی شکر موجود تھی. اب یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی ٹون دیکھیں یہ کیا بولتا ہے. یہ کہتا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. یہ بڑا ہو کر شیخ الاسلام والمسلمین بنتا ہے، یہ بڑا ہو کر اسلام کا عظیم مبلغ بنتا ہے، بر صغیر پاک و ہند کا صوفی ایسا بنتا ہے کہ 22 خاندانوں کو جو کہ غیر مسلم ہیں ان کو کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کرتا ہے، محمد عربی کا غلام بناتا ہے. اتنا بڑا صوفی بزرگ اگر وہ اتنے بڑے مقام پہ فائز ہو کر بھی اگر مسجد میں جھاڑو دینا اپنی سعادت خیال کرتا ہے تو یہ صرف اس کا اپنا ہی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا کمال ہے. آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے، ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار ہے، ان کے باپوں کا کردار ہے، جس وجہ سے وہ بڑے بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں. تو اس لیے آج بھی انہی ماؤں کی ضرورت ہے کہ آج مائیں اسی انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور